السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کے سامنے نئی بک نیا ٹاپک لے کے آئی ہوں، اس کا نام ہے گیٹنگ تھنگس ڈن۔ ہماری پریشانیوں میں آنے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے وہ نامکمل وعدے ہوتے ہیں جو ہم کام کو کرنے کے لیے اپنے آپ سے یا دوسروں سے کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے کیے ہوئے وعدے کو مکمل نہیں کر پاتے ہیں اور ہمارا کام ادھورا رہ جاتا ہے اور نئے کام بھی ہمارے ذمہ لگائے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے دماغ میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے نامکمل کاموں کی لسٹ دماغ میں بڑھتی جاتی ہے، ویسے ہی ہمارے دماغ میں بے چینی اور غیر یقینی کی صورتحال بڑھتی جاتی ہے اور ہم اپنے آپ کو اضطراب میں پانے لگتے ہیں۔ کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اگر وہ آپ نے مکمل نہیں کیا ہوتا تو وہ آپ کے دماغ کے اندر بار بار پلٹ کر آ رہا ہوتا ہے، جس سے آپ دوسرے اہم کاموں پر توجہ نہیں کر پاتے ہیں اور آپ کے دماغ میں ایک اضطراب کی کیفیت قائم رہتی ہے۔ ہم کیسے اپنے کاموں کو وقت پر مکمل کر سکتے ہیں اور کیسے اس اضطرابی کیفیت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ان 3 طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ہمیشہ اپنے دماغ کو استعمال کر کے غیر ضروری چیزوں کو اپنے پاس نہ آنے دیں۔ جب آپ دیکھیں کہ کوئی کام ابھی مکمل نہیں ہو سکتا تو اپنے پاس لسٹ بنائیں اور اسے وقت آنے پر انجام دینے کا سوچیں، اور اپنی اس کتاب کا وقت کے ساتھ ساتھ مشاہدہ کرتے رہیں۔ نمبر 2، اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اپنے کام میں روزانہ کتنا آگے بڑھنا ہے، تب بھی آپ اپنے کام کو مکمل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ اسی لیے آپ کو منصوبہ بندی کر کے کام کو مکمل کرنا چاہیے اور وقت کا تعین کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اگر آپ اپنے کام کو کاغذ پر نہیں لکھتے ہیں تو آپ اپنے کاموں کو کبھی بھی یاد نہیں رکھ سکیں گے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سے کام نامکمل ہیں تو ایک منظم طریقے سے ان کو اپنے پاس لکھ کر رکھیں اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے رہیں۔ کام کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں ان 5 اصولوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے کاموں کو احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ جب بھی کوئی کام آپ کے دماغ میں موجود ہو، اس کو یا تو اپنے پاس کاپی میں منظم کر کے رکھیں یا پھر کسی موبائل پر یا کمپیوٹر پر لکھ کر رکھیں۔ اس سے آپ کے دماغ پر غیر ضروری وزن کم ہو جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ لسٹ کو دیکھیں اور ہر کام پر نظر دوڑائیں کہ لسٹ میں موجود ہر کام کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے اور کون سا کام سب سے زیادہ اہم ہے۔ تیسرے نمبر پر اپنے کام کو اس کی اہمیت کی بنیاد پر ترتیب دیں اور انہیں کام کو مکمل کرنے کے وقت کے مطابق اپنے پاس لکھ کر رکھیں۔ نمبر 4، اب اپنے ان اہم کاموں پر نظر جما لیں جو آپ کے لیے ابھی اہم بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے کاموں کو وقتی طور پر اپنے دماغ سے نکال دیں۔ نمبر 5، اب ایک وقت میں صرف ایک ہی کام پر توجہ رکھ کر اس کو مکمل کرنے کی طرف بڑھ جائیں اور اسی کام کو سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ جب آپ کسی کام کے لیے تیاری کرتے ہو تو آپ کامیابی کو حاصل کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ اپنے پاس ایسی جگہ مختص کر کے رکھنی چاہیے جس میں بیٹھ کر آپ اپنے کام سر انجام دے سکیں۔ جب آپ اپنے آفس
یا جگہ کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کے ذہن میں کام کو مکمل کرنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنی یہ جگہ کسی کے ساتھ کبھی بھی شیئر مت کریں، حتیٰ کہ بیوی سے بھی اس جگہ کی بجائے دوسری جگہ پر ملیں۔ آپ جہاں پر بھی ہوں، چاہے کام پر، گھر پر یا پھر سفر میں، ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کے پاس ایسا ماحول ہونا چاہیے جس میں آپ اپنے کام کے ماحول کو اپنے پاس ہر وقت تھوڑا بہت رہنے کا موقع دیں۔ آپ اپنے پاس وائٹ بورڈ رکھیں، ساتھ میں لکھنے کا سامان بھی رکھیں، لکھنے کے لیے کاپی رکھیں، ورقے رکھیں، اسٹیشنری کا ہر وہ سامان اپنے پاس رکھیں جو آپ کو یاد دہانی کے ساتھ ساتھ کام مکمل کرنے میں بھی مدد دے۔ اپنے پاس جتنا ہو سکے کام کو مکمل کرنے والے ہتھیار رکھنے چاہیے، وہ کمپیوٹر کی شکل میں ہو یا پھر موبائل کی شکل میں ہو یا پھر سافٹ ویئر کی شکل میں ہو۔ آپ ہمیشہ ایسے ہنرز کو اپنے پاس آنے دیں جو آپ کے کام کو مکمل کرنے میں آپ کے مددگار ہو سکتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اپنے پاس منظم طریقے سے فائلوں کو بنا کر رکھیں۔ جب آپ کے پاس کسی بھی چیز کا ریفرنس موجود ہوتا ہے تو آپ کام کو جلدی مکمل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس منظم طریقے سے چیزوں کو محفوظ کرنے کا نظام موجود ہوتا ہے تو آپ فوراً اس طریقے سے نہ صرف فائدہ حاصل کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس عمل کو انجوائے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کو ڈھونڈنے میں 1 منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے تو آپ کو اپنی چیزوں کو منظم کرنا ہوگا۔ 1 منٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چیزیں منظم شکل میں موجود نہیں ہیں۔ جب آپ چیزوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ اپنے دماغ کی انرجی کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دماغ کے کام کی صلاحیت کو بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس وقت اپنے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ فضول چیزوں کو نہیں کر رہے بلکہ آپ اہم کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ جب آپ 100% اپنے کاموں سے واقف ہوتے ہیں تو آپ اپنے سب کاموں پر نظر رکھنے کے ماہر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی کے اس لمحے کے کام آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور ہر چیز کا اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے۔ آپ اپنے پاس 2 یا 2 سے زیادہ ای میل اور واٹس ایپ کے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اسے اپنے آپ کو میسج کر سکتے ہیں کون سا کام کس دن کو کرنا ہے اور اس کے ساتھ کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ کے پاس کاموں کی لسٹ موجود ہو تو ان کو دیکھنے اور منظم کرنے کے بعد یہ سوال ضرور کریں کہ کون سے کام عملی ہیں اور کون سے کام عملی نہیں ہیں۔ اگر ہمارا کام عملی نہیں ہے تو ہمارے پاس 3 امکانات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو اسے ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں، 2، یا تو اسے کسی دوسرے دن پر لے جائیں یا پھر یاد دہانی والی ایپس پر منتقل کر دیں، نمبر 3، یا پھر اسے کسی فائل میں محفوظ کر کے رکھ دیں اور اس پر ریفرنس نوٹ لکھ لیں۔ لیکن اگر کوئی کام عملی ہے تو اس کو کیسے سر انجام دیں تو اس کے لیے ہمارے پاس 5 امکانات ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا آپ عملی کام کو 1 مرتبہ میں ہی مکمل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی کام کو 2 منٹ میں کر سکتے ہیں تو اسے ریکارڈ کی شکل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر آپ اپنے کام کو فوراً مکمل نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا یہ کام کوئی دوسرا انسان آسانی سے انجام دے سکتا ہے یا نہیں۔ اگر کر سکتا ہے تو فوراً کام اس کے ذمہ لگا دیں۔ نمبر 3، اگر آپ اس کام کو جلدی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسے تھوڑے وقت کے لیے اپنے پاس لکھ کر بعد کی لسٹ میں اپنے پاس محفوظ کر لیں۔
नंबर 4, अपने पास इस काम को लिख कर रखें जिसको आपने मुकम्मल करना है या जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है। नंबर 5, अगर आप वक्त के मुताबिक हर काम को मुकम्मल करना चाहते हैं तो फिर अपने पास कैलेंडर में कामों की लिस्ट बना कर रखें। जब आप अपने कामों की चीज़ों पर नज़र रखें तो ये लाजमी देखें कि कौन सी चीज़ को डस्टबिन में डालना चाहिए, कौन से काम को दूसरे दिनों पर लेके जाना चाहिए, कौन से कामों को फाइलों में महफूज करना चाहिए, कौन से कामों को प्रोजेक्ट के तरीके से अंजाम देना चाहिए, कौन से कामों पर इंतज़ार करना चाहिए और कौन से कामों पर वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। जब आप अपने कामों पर नज़र जमा कर रखते हैं और अपने दिमाग को तरोताज़ा रखते हैं, दिमाग और कामों को मुनासिब तरीके से चलाते हैं, तो आपके अंदर काम को मुकम्मल करने का सिस्टम कायम हो जाता है जो आपको एक माहिर इंसान बना देता है। अगर आप अपने काम से हर वक्त जुड़े रहना चाहते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने काम की कमी बेशी का मुशाहिदा करते रहें। साथ ही साथ हर हफ्ते अपनी चीज़ों के रिकॉर्ड पर ज़्यादा गहरी नज़र से मुशाहिदा करें और सब चीज़ों को अपडेट रखें। आखिर में हमेशा याद रखें कि आप अपने काम पर अमल करेंगे तो तब ही जाकर ये मुकम्मल होगा। अपने आप पर यकीन रखें और अपने दिल की सुनें कि किन चीज़ों को आपने लाजमी सर अंजाम देना है। जब आपके पास एक से ज़्यादा काम मुकम्मल करने के लिए रहते हों तब आप काम को उन पहलुओं से जानने की कोशिश करें। काम की आपके मुताबिक अहमियत, काम का वक्त, काम को मुकम्मल करने के रिसोर्सेज और दूसरों के लिए इस काम की अहमियत। अपने काम को देखें कि ये मुकम्मल काम आपने करना है या कोई दूसरा भी मिलकर आपके साथ ये काम करवाएगा। इस काम की आपके लिए क्या अहमियत है। जब आप अपने कामों पर तवज्जो दे रहे हों उस वक्त इन चीज़ों को अपने जहन में लाजमी रखें कि अभी किन कामों में आपकी ज़रूरत है, कौन से प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं, किन कामों में आपसे पूछ-गुछ होनी है, आपके मकसद क्या है, आपका ज़ाती ज़िंदगी का मिशन क्या है। याद रखें, जब आप चीज़ों को लिखते हैं, उनको समझते हैं और उनको अपने मुताबिक तरतीब देते हैं और उन पर अपने मुताबिक अहमियत कायम करते हैं और अपने मुताबिक अमल करते हैं तो आप अपने आप में कामों को मुकम्मल करने में माहिर हो जाते हैं। हमारा मैसेज है, ज़िंदगी खूबसूरत है और इसे खूबसूरत बनाइए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।